من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ غالباً چوتھا دن ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے. تو کل ایاک نعبد اس پہ میں نے کہا آج ایاک نعبد کے سلسلے میں تفسیر مکمل ہو چکی اور ایاک نستعین پہ کل بات کریں گے. تو آج ایاک نستعین پہ بات کر لیں کہ بندے نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کیا، عبادت اللہ کے ساتھ خاص کی کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرے، تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق ہی نہیں، لہذا کسی اور کی عبادت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی اور اس کا اہل ہی نہیں. تو دوسرے جملے میں ہے کہ اللہ خاص تجھ ہی سے مدد مانگو. ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر جہاں انسان بے بس ہو جاتے ہیں وہاں انسان کچھ نہیں کر سکتے. تو ما فوق الاسباب مدد بھی اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے. جیسے اللہ تبارک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، البتہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو. لیکن ایک بات ہے کہ چیزوں کے اندر جتنی تاثیر ہے وہ ذاتی نہیں ہے، چیزوں کے اندر تاثیر ذاتی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی تاثیر یقینی ہے، ان کا اثر یقینی ہے، اور بعض چیزوں کی تاثیر اور اثر وہ یقینی نہیں ہے، ظنی ہے. تو جن چیزوں کا اثر یقینی ہے بوقت ضرورت ان کو اپنانا ضروری ہے. مثلا کھانے کا کام ہے بھوک مٹانا، اور یہ یقینی ہے انسان کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، لہذا بھوک کے وقت انسان کو کھانا اختیار کرنا ضروری ہے، خاص کر جس وقت بھوک میں یہ حال ہو جائے کہ اگر کچھ نہ لے کھانے کے لیے مر جائے گا، زندگی خطرے میں پڑ جائے، تو اس وقت کھانے کی چیز مل رہی ہے وہ کھا لینا ضروری ہے، اگرچہ مردار ہو، اگرچہ خنزیر ہو. لیکن جب انسان بھوک کی وجہ سے مرنے پہ آ جائے تو اس وقت اس کا لینا ضروری ہے، اور نہیں لے گا تو پھر اللہ کے ہاں پکڑو، اللہ کے ہاں پکڑو. اس لیے کہ کھانے کا یہ یقینی اثر ہے کہ بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہو، پانی نہ پیے تو بھی پکڑا جائے گا، اس لیے کہ پانی کا یقینی اثر ہے پیاس کو بجھانا. البتہ جن چیزوں کا اثر یقینی نہیں، ظنی ہے، گمان کے حد تک ہے، یقینی نہیں ہے، جیسے دوائی سے بیماری کو ٹھیک ہو جانا، ایسے سبب کو اختیار کرنا سنت ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں.
کیونکہ دوائی سے ٹھیک ہو جائے انسان یہ یقینی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات کئی ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹتا ہے اور اس کو شفا ملتی نہیں. شفا ملتی نہیں. بعض اوقات ایک قسم کی گولی جس مرض کے لیے ہے وہ کھا لیتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے مرض، اور بعض اوقات وہی مرض سے ٹھیک نہیں ہوتا. سر میں درد ہوتا ہے، پیناڈول کی گولی لے لے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بس اوقات انسان کھاتا ہے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو دوائی سے بیماری کا دور ہو جانا یقینی نہیں، ظنی ہے. لہذا علاج معالجہ بھی فرض واجب نہیں، مستحب ہے اور سنت ہے. اگر کوئی آدمی علاج معالجہ نہیں کرتا اور مر جائے تو پکڑا نہیں جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن سبب یقینی ہو یا ظنی ہو، اس کا اثر ذاتی نہیں ہے. بات وہی کر رہا ہوں. دیکھیں، آگ کا یقینی اثر ہے جلانا، لیکن اس کا ذاتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ اثر ڈالا. چوری کا یقینی اثر ہے کاٹ دینا، لیکن اس کا ذاتی اثر نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے یہ اثر ڈال دیتا ہے، اور جب نہ چاہے تو اثر لے لیتا ہے. اللہ نہیں ڈالا ہے اس میں اثر. پانی کا یقینی اثر ہے، گہرا پانی ہو پھر بہا کے لے جانے والا ہو، یقینی اثر ہے بہا کے لے جانا، ڈبو دینا، لیکن یہ اثر ذاتی نہیں اللہ نے ڈالا ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. مثالیں موجود ہیں. اور اتنی بڑی آگ تھی کہ فضا میں پرندہ اگر اوپر سے گزر جاتا تو جلوس کے نیچے گر جاتا. اتنی بڑی آگ ایک بادشاہ نے جلائی، لیکن اس کے باوجود وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکتا. کیونکہ اثر ذاتی نہیں ہے آگ کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اثر ڈالا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو اثر ہوتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ اثر نکالا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ کتنی تیز چوری، تیز دھار والی چوری اور تیزی کے ساتھ چلائی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹ سکے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے چوری کو غصے سے کہا کاٹتی کیوں نہیں، اللہ کا حکم ہے، تو چوری نے کہا کہ خلیل کی مانوں یا خلیل کے رب کی مانوں. خلیل کہتا ہے کاٹو، خلیل کا رب کہتا ہے مت کاٹو. تو ظاہر ہے میں نے تو خلیل کے رب کی بات ماننی ہے. اللہ نے چوری کو قوت گویائی دی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ چمڑوں کو بھی قوت گویائی دے گا. یہ چمڑے نا، ہاتھ اور پاؤں کو بھی قوت گویائی دے گا. اللہ جب چاہے تو جمے ہوئے پتھر کو جلا دے. کیا صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کپڑے رکھے غسل کرنے کے لیے، اور پتھر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام جلالی کے پیچھے وہ بھاگنے لگے، اور وہاں تک پہنچایا جہاں تک رب پہنچانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام. کہ لوگ دیکھ لیں کہ جو بیماری ہم نے موسیٰ علیہ السلام میں معیوب بیماری مشہور کی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس بیماری سے پاک ہے، وہ بیماری نہیں. وہاں پتھر پہنچ کے پھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے اس کی پٹائی کی، جلالی تو تھے. تو بہرحال چیزوں کے اندر اثر ذاتی نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہمیں کیا کون سی چیز بتاتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں یہ باتیں بتاتی ہے ایمان اور دین. اور دین ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس عظیم کتاب نے دین بتایا. پورا قرآن کہتا ہے. وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اور حاجی عبدالوہاب صاحب رٹ لگاتے تھے، ان کے وہ الفاظ دہراتے اور آپس میں جو ہے نا وہ خوش طبی کے طور پر ہنستے ہیں کہ ایک ان کا تکیہ کلام تھا کہ بھئی جو بھی کوئی جاتا، عالم پاس جاتا، بڑا عالم، چھوٹا عالم، کوئی عام تبلیغی جماعت والا،
کہ بھئی اللہ سے سب کچھ ہونے کے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ اس تبلیغی محنت کا کیا ہے مقصد ہے. تو پورا قرآن کہتا ہے یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. سچ قرآن سبحان اللہ. ساری چیزوں میں اثر ذاتی بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈالا ہوا ہے اثر. بے شک یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کا اثر یقینی ہے اور انسان کا یقین ہے کہ آگ نے جلانا ہے, یقین ہے چوری نے کاٹنا ہے, یقین ہے پانی نے ڈبونا ہے, وہ اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کی مثالیں دی. بے شک. اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. مضبوط ایمان نصیب. آمین. تو دیکھیں جن چیزوں کا اثر یقینی ہے وہ بھی اللہ نہ ظاہر کرنا چاہے تو نہیں ہوتا, اور جن چیزوں کا اثر یقینی نہیں ہے جیسے دوائی ہے بے شک. اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے, کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی شرطیہ علاج, گارنٹی کے ساتھ علاج. علماء کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, سچ ہے. یہ جھوٹ ہے, گارنٹی کے ساتھ کوئی علاج نہیں. نہیں ہے. دوائی کا اثر تو یقینی بھی نہیں ہے. بے شک. جن چیزوں کا اثر یقینی ہے وہ اللہ جب نہ چاہے تو وہ اثر فیل ہو جاتا ہے, ظاہر نہیں ہوتا. بے شک. تو پھر چیز کا اثر یقینی نہیں ہے, وہ کیسے جو ہے نا اس کو یقینی کہہ سکتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا شرطیہ کیسے کہہ سکتے ہیں, گارنٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں. پہلے حکیم بھی اچھے ہوتے تھے. پہلے حکیموں کے پاس جب کوئی جاتا تو پرچی پہ پہلے سب سے پہلے یہ لکھتے ہوا شافی, کیا ہوا شافی. اس سے اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا, حقیقت کا, کہ بھئی میرا کام ہے دوا تجویز کرنا, شفا وہ دیتا ہے, وہی شفا وہی دیتا ہے, شفا میں نہیں دیتا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات تو کہی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو بہرحال استعانت ما فوق الاسباب, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مدد کرنے والا میں ہوں. بے شک. اصل مدد کرنے والا میں ہوں. میں جب مدد نہ کرنے پہ آ جاؤں تو پھر ظاہری اسباب بھی فیل ہو جاتے ہیں. بے شک. یہ ظاہری اسباب کے تخت جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو نا, یہ بھی میری چاہت پہ. بے شک. میں اگر نہ چاہوں تو پھر ظاہری اسباب بھی فیل ہو جاتے ہیں. خوش. غزوہ حنین میں ایسا ہوا تھا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہونے لگا تو پھر تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیے, اور تم تتر بتر ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تمہیں پکار رہا تھا. قرآن کے الفاظ ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں, قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ کا نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا, کہاں جا رہے ہو, آ جاؤ. سبحان اللہ. اور پھر غزوہ کے میدان, غزوہ بدر کے میدان میں, وہاں تمہارے پاس نہ تمہاری تعداد کچھ تھی اور نہ تمہارے پاس ہتھیار کچھ تھا, بے شک. صرف میری ذات تھی جس پر تمہیں یقین تھا, بس یقین. وہاں کیا ہوا, ڈنڈوں کے ساتھ, ٹوٹی ہوئی 2-4 تلواروں کے ساتھ تم نے لشکر جرار کافروں کا جو جدید اسلحے سے لیس ہو کے مسلح ہو کے آیا تھا, تم نے اس لشکر کی کمر توڑ دی. کیوں؟ وہاں ظاہری سبب پہ نظر نہیں تھی, اللہ کی ذات پہ نظر. بے شک. ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ ایک ایمان والے کی نظر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہے, اسباب پہ نہیں ہوتی. اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسباب انسان اختیار کرے, لیکن یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان اسباب میں اثر ڈال لے گا,
اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب فیل ہو جائیں گے. بے شک دیکھیں بس اوقات ایک آدمی سرمایہ اس کو ملتا ہے کہیں سے باہر چلا جاتا ہے کما لیتا ہے, یا کوئی چھوٹے موٹے کاروبار سے بڑا سرمایہ دیتا ہے اللہ اس کو, بے شک اس کی پھر سوچ ہو جاتی تبدیل ہو جاتی کہ اب میں نے بڑا کاروباری بننا ہے, بڑی دکان کھول لیتا ہے, بڑی دکان اور ایسی جگہ کھول لیتا ہے جہاں گاہک بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے بعد اس کو دکان ختم کرنا پڑتا ہے اور وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اس نے سبب سارے اختیار کیے, اس کو سرمایہ بھی مل گیا, اس نے دکان بھی ایسی جگہ دیکھی جہاں گاہک سب سے زیادہ جاتا ہے, بے شک سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, پھر دکان وہاں اس نے چمکایا بھی اور اس میں جو ہے نا وہاں دیکھا بھی کہ یہاں کس چیز کی دکان نہیں ہے, کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اور جس کی دکان یہاں نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں اور جس لوگ زیادہ جاتے ہیں وہ پھر ہر چیز خریدتے ہیں, جو چیز بھی پسند آئے وہ خریدتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہاں فلانی دکان کی ضرورت ہے, وہ دکان کھولی, لیکن جب اللہ کو منظور نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد دیوالیہ ہو کے دکان اس کو ختم کرنا پڑتا. اور اللہ جس کو اٹھانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریڈی سے اس کو بہت بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک بنا دیتا ہے. اس دو کھبے میں اس کی مثالیں ہیں, دو کھبے میں بے شک کہ کوئی وہ پرات میں جو ہے نا وہ چنے لگاتا تھا, فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا, وہ ایسا تھا تعلیم تال میں چنے لگا تھا, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اللہ نے وہاں سے کہاں تک پہنچایا. کوئی جو ہے وہ ریڑھی میں چھوٹی دیگ میں چاول لگاتا تھا, اللہ نے وہاں سے کہاں پہنچایا. میں جب آیا تو یہاں جو اس وقت بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی جو آج کل تمہیں اتنا بڑا ہوٹل والا بزنس مین نظر آ رہا ہے, بزنس مین اتنا بڑا کاروباری, تو یہ فلانا جو ہے نا وہ چھوٹی ریڑھی میں چھوٹی دیگ میں چاول لگاتا ہے, اور فلانا آدمی جو اتنی بلڈنگوں کا اور ہوٹلوں کا مالک ہے فٹ پاتھ پہ جو ہے نا چنے لگاتا ہے. تو اللہ جب چاہے تو وہ ریڈی سے جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے. میں جب سن 86 میں حفظ کرنے کے بعد درائی کر رہا تھا تو اس وقت ایک سیٹ تھا کروڑ پتی, اس نے کہا کہ میں ریڈی پر کیلے بیچتا تھا, اور پہلی مرتبہ جب میں نے پیسے لیے کسی سے 200 قرض لیا 200, تو اس کے میں کیلے لے آیا تو کیلے کچھ گلے سڑے تھے, تو وہ مجھ سے متعلقہ جو کام تھے انہوں نے گرا دیے, کیسے کیلے لگائے, گرا دیے. میں بڑا رویا, 200 روپے قرض لیے, تو میں نے یہ لالچ کی کہ چلو 200 روپے کچھ زیادہ لگا دوں گا اکیلے تو شاید کچھ زیادہ پیسے آ جائیں گے. گرائے گئے, میں نے کہا آپ پیسے قرض لیے تھے پھر کس سے لوں گا, پھر کسی نے دیکھا میں رو رہا ہوں, اس نے لیے یا تسلی دی, میں نے پھر لے لیے اور اس نے سمجھایا کہ پھر لے لو اللہ برکت دے دے گا. پھر دوبارہ میں نے لے لیے تو وہ 200 روپے وہ بھی ختم کیے, گزشتہ بھی. پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر ایک کیبن بنا دیا میں نے چھوٹا سا, اس میں سبزی لگائی. کیبن سے پھر میں نے جو ہے چھوٹا موٹا گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا. ایفیکس کی گاڑی اس وقت نئی آئی تھی, ایفیکس, اس کا کاروبار شروع کیا. تو اس سے آہستہ آہستہ کہتے ہیں اب جو ہے نا آئس کریم کی بہت بڑی فیکٹری ہے میری, بہت بڑی فیکٹری ہے میری, کروڑ پتی. الیکشن پہ اس وقت 2 کروڑ روپے لگایا تھا, اس وقت 86 میں 2 کروڑ کا وزن تھا. تھوڑے عرصے میں اللہ نے 200 کی ریڈی سے مجھے اٹھا کے یہاں پہنچایا ہے. وہ جب پہنچاتا ہے تو اس طرح کرتا ہے, اور جس کو زیرو کرنا چاہے تو اسے پھر اوپر سے بلڈنگوں سے اٹھا کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے. میں جامعہ فرقانیہ کے دارالفتہ میں بیٹھتا تھا, وہاں بھی اس کی بھی کئی مثالیں ملی. ایک آدمی آیا تو اس نے اسٹوری سنائی کہ میں نے ہاسٹل کا ٹھیکہ لیا, میں نے 1 ریٹ پہ لیا, اچانک سریے کا ریٹ ایک دم بڑھ گیا, دگنا یا دگنے سے زیادہ ہوا.
تو پھر مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی، میں نے سود پہ قرضہ لیا، پہلے میں سود سے بچتا ہوں، کچھ سود کی نحوست، کچھ ریٹ میں اضافہ ہوا تو میں جو ہے نا وہ اس قرضے میں آتا گیا، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی بیچتی، کوٹیاں بھی بیچتی، اب کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اور ٹیکسی چلا رہا ہوں، تو اتنا بڑا ٹھیکیدار ہوں، سرکار سے ٹھیکے لیتا ہوں، وہ پھر ٹیکسی چلانے پہ آ جائے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، پہلے اے سیوں میں سونے والا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا، کئی نوکر چاکر کا مالک، کئی کوٹیوں کا مالک، وہ اس طرح ہو جائے، وہ گدھا کو بادشاہ بنائے، بادشاہ کو گدھا بنائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جس کے پاس کچھ ہے اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ پاس ہو اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا، اس کی وجہ سے تکبر کرنا، یہ قارون کی سوچ ہے، قارون کی، جس کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا تھا، زمین میں، قارون کی سوچ ہے۔ پاس کچھ ہو، پاس جو کچھ ہے وہ رب کی دین سمجھتے ہوئے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آخرت بنانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ انبیاء کی اور انبیاء کے صحابہ کی سوچ ہے۔ تو بہرحال ایاک نستعین کا مطلب یہی کہ اللہ مدد کرنے والا حقیقت میں تو ہی ہے، اللہ مدد پہ آ جائے، مدد پہ پھر لشکر خلاف کھڑے ہو جائے، انسان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو، سارے لشکر ساتھ ہو، انسان پھر ہو جاتا۔ یہ یقین دیندار لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جو دین کو سینے سے لگا لے، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم جابر آدمی کے لشکر اور فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ظالموں، جادوگروں کو کہتے ہیں، ان کو اور فرعونیوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ظالموں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف تمہارا جادو ہے، جادو اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام اور دین اور پیغمبر کے مقابلے میں تمہارا جادو، تمہارے جادوگر فیل ہو جائیں گے، اور پھر یاد رکھنا پھر اللہ تمہیں ذلیل کرے گا دنیا پر دونوں میں۔ ایک آدمی پوری حکومت کو للکارتے ہوئے تقریر کر رہا ہے، کیوں؟ ایمان کا کامل ایمان۔ اللہ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن بھیجنے کا مقصد ہے ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمیں روحانی ترقی مل جائے، قرآن بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ ہمیں یہ مقصد نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ اور اللہ، کل میں نے عبادت کے کمالات ذکر کیے تھے، کتنے عجیب و غریب کمالات ذکر کیے تھے کہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ہو، پوری شرائط کے ساتھ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے ایسے کمالات ظاہر کرتا ہے، ایسے کمالات کہ ان کمالات کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ جس کے ہاتھ پہ اور جس سے یہ کمالات ظاہر ہو رہے ہیں یہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ لوگ پھر اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو کسی جگہ مدد کی ضرورت پہنچتی ہے، وہاں اسباب کے تحت کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ ہو، وہاں اللہ مدد کا غیبی انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے میں نے شیبان ربعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنائے تھے کہ جب مسجد جاتے تھے، بکریوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا، اللہ سے عرض کرتے، ایک جگہ دائرہ لگا کے، دائرہ کھینچ کے بکریوں کو کھڑا کرتے، بکریاں مسجد جانے تک، مسجد کی طرف جانے تک، واپس آنے تک بکریاں اسی دائرے میں کھڑی رہتی ہیں، سے بھی محفوظ، ادھر ادھر منتشر ہونے سے بھی محفوظ۔ اور جب جنگل میں ان کو غسل کی ضرورت پڑی، غسل کی، ضروری غسل تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، رب کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس وقت بارش پر صحیح پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اس سے انسان جو ہے نا بڑے کمال والا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو نماز ہے
نماز اور یہ جو قرآن ہے یہ اس کی تلاوت قبر میں حسین و جمیل دو نوجوانوں کی شکل میں یہ آئیں گے اور اس کے دائیں طرف بیٹھ جائے گا اور دوسرا جو ہے نا وہ بائیں طرف بیٹھ جائے گا اور جب منکر نکیر سوال کے لیے آئے جائیں گے یہ کاغذات اٹھا کے ان کی طرف چلے جائیں گے اس کی جگہ جوابات دے کے ان کو رخصت کر دیں گے سبحان اللہ اللہ تو اللہ ہمیں کامل یقین اخلاص کے ساتھ جمعہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے اور اس کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین